السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پنچ اور میں ہوں آپ کا میزبان عبید اللہ صدیقی۔ پاکستان کی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 15 سے 24 سالہ نوجوانوں کا حصہ کل آبادی میں تقریباً 18.5% ہے۔ اس کے مطابق 2023 میں ملک میں نوجوانوں کی کل تعداد 4 کروڑ 47 لاکھ تھی۔ یہ وہ تعداد ہے جن کا نام ووٹر لسٹ سے نکالے کا اب اس وقت سوچا جا رہا ہے۔ 23 جنوری 2026 کو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی جناب احسن اقبال نے ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر 18 سے بڑھا کر 25 سال کرنے سے متعلق خبروں کو سختی سے مسترد کیا اور بلکہ انہیں بے بنیاد، جھوٹ اور منظم گمراہ کن مہم قرار دیا۔ لیکن 2 دن بعد ہی ایک میں رانا ثناء اللہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ NFC ایوارڈ، آبادی، پانی کی ترسیل اور دیگر اہم قومی ایشوز کے علاوہ ووٹر کی کم از کم عمر 25 سال کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ جیسے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سنگاپور، لبنان، کویت، عمان اور ملیشیا میں ووٹرز کی کم سے کم عمر 21 سال ہے۔ پاکستان میں بھی ویسے جو کم سے کم عمر تھی ووٹر کی وہ 21 سال ہی تھی، جسے اپریل 2002 میں صدر جنرل پرویز مشرف نے کم کر کے 18 سال کر دیا تھا، اور اب 28ویں ترمیم بجٹ سے پہلے آنے کا شور ہے۔ قانون کے مطابق مشاورت اور قومی اتفاق رائے سے آئینی ترمیم ہونی چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے مطابق ان سے اب تک رسمی یا غیر رسمی طور پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ JUI اور MKM کا موقف بھی یہی ہے۔ ایسے میں حکومت کیا بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم منظور کروا سکے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ آخر حکومت نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد کو لسٹ سے نکال کر کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ سب کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تجزیہ کار احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احتشام صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ سینیٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ احتشام صاحب، آپ کی اجازت سے ذرا ایگزیکٹلی میں پہلے پوچھ لوں سینیٹر صاحب سے کہ ان کا رد عمل کیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف و جماعت جو کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں، جو ینگ ووٹر ہے، وہ ہمیں ووٹ دیتا ہے، تو آپ کے اگر اس نوجوان ووٹر کی تعداد کو کم کر دیا جائے گا تو ایگزیکٹلی آپ کھڑے کہیں، اور کیا آپ کے پاس بھی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی آپ لے کے یا بات لے کے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں 28ویں ترمیم کے لیے، یا آپ بالکل ہی ایکسکلوڈڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، جہاں تک مجھے پتہ ہے اس وقت تو گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ کہ ڈرافٹ میں آیا کیا، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اس وقت جو ڈرافٹ بن رہا ہوگا، کہاں بن رہا ہوگا، کیسے بن رہا ہوگا، اس کا سوائے اکا دکا لوگوں کے جو کہ شاید ایڈ کر رہے ہوں گے اس میں، اور میرے خیال میں کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ چیزیں سامنے کسی جس کو جو پتہ ہے اس کو وہ تھوڑا سا اس نے شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جنرلی دیکھیں، جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ بیسیکلی زیادہ تر ملکوں میں جب آپ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو آپ بن جاتے ہیں، ووٹر بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں 21 سال ہے، لیکن اٹ واز آلویز 21 سال، اٹ واز نیور براٹ اٹ ڈاؤن، اور پھر اوپر لے کر گئے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ 18 میں لے کر آئے اور پچھلے لیٹس سے تقریباً کتنے 24 سال سے، مطلب مینز 1/4 آف اے سینچری سے ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو 25 پہ لے کر جائیں گے تو سوال اٹھتا ہے وائی ناٹ 30؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹرز کو میچور ہونا چاہیے، وائی ناٹ 50؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جو میچور ہو جاتا ہے وہ کیا میچورٹی از دی اونلی وے آف ڈیسائیڈنگ جو صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے؟ تو وائی ناٹ ایجوکیشن؟ پھر اس کے لیے کم از کم FSC ہونا چاہیے، کم از کم میٹرک ہونا چاہیے، کم از کم BA ہونا چاہیے، کم از کم ماسٹرز ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے تعلیم ہوتی ہے آپ کو علم جو ہے وہ آپ کو اچھے اور برے اور صحیح اور غلط کے فیصلے کی تمیز آ جاتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، نہیں شعور سے تو پیٹ بھی نہیں بھرتا نا، شعور سے تو آپ رائٹ سے لیفٹ بھی نہیں جاتے، تو شعور کو تو چھوڑ دینا۔ یہ تو ابھی ہم شعور کی تو بات ہی نہیں کر رہے، شعور تو بہت گندی چیز ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں، بعض لوگ ہیں ان کو شعور نہیں پسند ہوتا۔ اچھا، پرابلم یہ ہے اب یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کی انسپریشن ہوتی ہے، وہ انسپائر کرتا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو انسپریشن جو لینے والے لوگ ہیں وہ نارملی ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ انسپائر ہوتے ہیں۔ جب میں ینگ تھا میں جلدی مطلب میں کسی ایسے بندے کو دیکھ کر انسپائر ہوتا تھا اور پھر اس کو اپنا رول ماڈل بنا کے آگے کوشش کرتا تھا اس طرح محنت کروں، اس طرح اپنے آپ کو لے کر جاؤں، اور یا کسی کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یار یہ بندہ بہت برا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے مجھے، اس طرح تو میں اپنے آپ کو کریکٹ اور وہ کرتا تھا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا دیکھا ہے، انہوں نے پچھلے یہ جو 2024 کے الیکشن دیکھا ہے اس میں ان لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے
سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو بلے کا نشان ہے ہٹانے کے باوجود، سادے امیدواروں کو حاصل کرنے کے باوجود، پورے سسٹم کو فلی طریقے سے کنٹرول کرنے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہ 2/3 میجورٹی سے ہار گئے. میاں نواز آپ شریف کا پوائنٹ آ گیا، یعنی وہ بیسکلی اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کریں. میں ذرا آپ نے ایک دو باتیں کی ہیں اور خود احتشام صاحب کے پاس کوئٹلی لے کے جاتا ہوں. احتشام صاحب، یہ جو کرزمے والی بات ہے یا ینگ ایج میں متاثر ہونے والی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دلیل ہے یہ مکمل طور پر وزن رکھتی ہے صرف اس لیے کہ جی 18 سے 25 والوں کو جو ہے ووٹ کا حق دیا جائے، یا دیر از مور ٹو اٹ؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی حکومت کو بھی نہیں پتا. آپ کی اطلاع کیا ہے؟ حکومت کو پتہ ہے یا انہیں واقعی نہیں پتہ ترمیم کا؟ دیکھیں، عبید، کرزمہ ہو یا نہ ہو، کوئی پسند کرتا ہو نہ ہو، کوئی انٹرنیشنل لا بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل قانون بھی ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جس وقت ہو رہا ہے، جمہوریت کی بات ہوتی ہے، 18 سال کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہر بات جو ہے نا وہاں اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے فیصلہ کر لیں کہ جی ایج جو ہے نا ووٹر کی 18 سے 25 کرنی ہو؟ یہ سوال کل پوچھا گیا، کل یا پرسوں رانا ثناءاللہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر اسمبلی کا ممبر جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا 18 سال والا، اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، تو یہ پھر ووٹر کیسے ہو سکتا؟ تو میں نے نہیں خیال کہ اس میں اتنی کوئی دلیل والی بات ہے. بڑے واضح طور پہ میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب کہہ چکے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں نا اف دی وشز ور دی ہارسز، خواہشوں پہ تو پابندی عبید نہیں لگا سکتے. دل تو چاہ رہا ہوگا کہ بھی ٹھیک ہے، ایک ووٹر ان کے ہیں، زیادہ تعداد جنگ لوگوں کی ہے، تو میرا نہیں خیال یہ چلے گا اور نہ صرف یہ بکے گا. مجھے یاد آ رہا ہے عبید کے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک صحافی اسلام آباد میں تھے اور آج بھی ہیں، جب انہوں نے کوئی کام کروانا ہوتا تھا، ٹیسٹنگ دا واٹرز کے لوگوں کا مزاج کیا، مود کیا، تو اس کے ذریعے ایک خبر چلوائی جاتی تھی. جب بہت زیادہ ریئیکشن ہوتا تھا وہ دبا دیتے تھے کہ اس پہ کام نہیں کرنا. اگر دیکھتے تھے کہ کچھ زیادہ اس پہ لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے تو چپ کر کے کرا لیتے تھے. اگرچہ وہ تو ڈکٹیٹر تھے، جو چاہتے تھے کروا لیتے، لیکن ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اتنا زیادہ عوامی نفس جو ہے اس کو پرکھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے. ہاں، ہلکی پھلکی موسیقی. اصل چیزیں 2-3 ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو جلدی سے بتاتا ہوں جو خبر والی باتیں. دیکھیں، جو حکومت نے طے کر لیا نا وہ تو یہ ہے. اچھی بات جو ہے اپنا جس طریقے سے نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اور نون بالکل ایسے ہو گئے، باوجود اس بات کے کہ تینوں کے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کے عبید مینیفیسٹو میں، الیکشن مینیفیسٹو میں ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی اور میں نے اپنے ایک پروگرام میں بریک کی تھی کہ یہ انیشلی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہزارہ کے پی میں اور جنوبی پنجاب بنائیں گے، سنا اب اس پہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بڑا بائی میں واضح موقف ہے پی ٹی آئی کا. انہوں نے تو اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کروائی ہوئی کہ جی صوبے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو جس کو کہتے ہیں بڑا ڈیفینسو پہ دونوں سیاسی بڑی جماعتوں کو لے گئے. ایک بات جو ہے جو میرا خیال ہے شاید دونوں پارٹیوں کو منظور نہیں ہے، وہ ہے کہ 140 آرٹیکل میں جو تبدیلی کرنی ہے، کس طریقے سے ضلعی حکومتوں کو امپاور کیا جائے گا. ایم پی ایم کی بات مانی جائے گی. آپ نے دیکھا آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے صدیقی صاحب، اس سے پہلے بھی کہتے رہے، ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا 26 میں 27 میں نہیں کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے یہ کروا لی جائے گی. باقی این ایف سی ایوارڈ میں میں آپ کو بتا دوں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، منایا جائے گا. اسی طرح سے 18ویں ترمیم میں کہا جا رہا ہے کوئی 30 سے 35 نئی شکیں جو آ سکتی ہیں اس حوالے سے اس پہ بھی. لیکن اب کیونکہ بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ جی اس پہ ابھی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی تو ان سے مشاورت کی جائے گی. لیکن کچھ باتیں طے ہوئی تھی، کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی تھی. تو 3 ہفتے پہلے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ باتیں کچھ ہوئی تھی. اب دیکھیں کچھ جس طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں چیزوں میں، اس میں بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے، اس پہ بہت زیادہ حکومت کہتی ہے جی 900 ارب سے زیادہ کا پروگرام ہے، یہ صوبے سیاسی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کیوں اپنی جیب سے نہ دیں. دفاع میں کوئی خرچ نہیں کرتے، ڈیٹ سروسنگ میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے، اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ میں کچھ خرچ نہیں کرتے، تو یہ اپنے طور پہ کریں کیونکہ مرکز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ کنسنسس کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن اس میں جو جلدی والی بات ہے، یعنی اگر اس کو بجٹ سے پہلے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا نہیں؟ ہمایوں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی وہ رانا صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی جب جو ووٹر ہیں، مطلب جو نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں یا پروونشل اسمبلی میں آتے ہیں، وہ 21 سے یا 24 سے بڑے ہوتے ہیں، سو ان کو ووٹر کو کیوں نہیں اتنا ہی ہونا چاہیے. اب مطلب مجھے اس طرح کی باتوں پہ عمران خان کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے. ایک تو یہ
पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि जब प्रेसिडेंट को वोट अच्छा, ये देते आपका हैं, जुमला वैसे नासिर भट्ट साहब भी सुन रहे हैं, ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। नासिर साहब थैंक यू क्यों कीजिए माहिया साहब, ही इज द राइट पर्सन टू लिसन टू इट। अब आप इसमें ये देख लें कि जो प्रेसिडेंट है उसके मिनिमम एज क्या है, उसका जो वोटर है उसका एज क्या है, फिर तो उस लिहाज से जो प्रेसिडेंट को वोट देने वाले जो लोग हैं उनकी भी एज कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी प्रेसिडेंट की मिनिमम एज है। अगर वो मंतक जिससे राणा साहब कह रहे हैं अगर उसको सामने रखा जाए फिर तो सब चीज़ उलट पुलट हो जाएगा। देखिए बात ही हो जाती है, इन लोगों ने जितने भी जो पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं और जो तीसरी लेकर आना चाहते हैं, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक बंदे और एक पॉलिटिकल पार्टी को सामने रखते हुए कि उनको कैसे गेम, आप जब जीत ना सकते हो, आपके अंदर मेरिट ना हो तो फिर आप यही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि ये तरमीम भी एक टूल है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सपोर्ट का ऐलान किया और इकट्ठे मिल के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, इन्होंने उनको भी बैन करवा दिया है उससे इलेक्शन कमीशन से। अब आप जब इस किस्म के, तो आपका मुसलसल गिला है ना, ठीक है, मैं जरा नासिर भट्ट साहब को मुझे एक बात बताएं, क्या मेरा ये गिला आपको नजर नहीं आ रहा, क्या ये वाकई नहीं हो रहा? ठीक है, ये तो आपका वो मौक़िफ़ है ना जो आप बता रहे हैं यकीनी तौर पर, और उसके नोटिफिकेशन मौजूद है, आप मतलब कोई बेसलेस बात नहीं करें। नासिर भट्ट साहब, बुनियादी तौर पे हुमायूं साहब कहते हैं कि एक तो ये कि भाई ये तौजी है ही गलत कि 25 साल में आप मेंबर बन सकते हैं, तो 25 साल वाला शख्स ही वोटर बनेगा। वो अभी आपने उनको सुना, वो कहते हैं सदर के लिए भी फिर ये क्राइटेरिया कर दें। लेकिन वो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर आपको यानी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को पता ही नहीं है कि तरमीम होने क्या जा रही है। वो कहते हैं कि सिर्फ 1-2 लोगों को पता है, बाकी लोग तो ऐसी बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है वैसे तरमीम हो रही है? जितनी मुझे समझ आई है, मेरे भाई हुमायूं सेडर साहब की, उनके अंदर एक वो चिप लगा हुआ है। वो कहते हैं जी वो इमरान खान ने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, वो आप ही अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ों से वास्ता पड़ गया है। हमने 9 मई नहीं किया, मैंने उस वक्त ही कहा था कि भाई माफ़ी मांग लो तो शायद कौम भी तुम्हें माफ़ कर दे और जिन फोर्सेस पे हमला किया वो भी माफ़ कर दे। लेकिन ये कहते हैं ना कि इनको नज़र बाद में आता है। वो यास्मीन राशिद, वो सारी वीडियो, ये मैं इसलिए कहने लगा हूँ कि इनकी ये जो है ना वो एक इनके अंदर एक चिप डाल दी है, ये उसी पे चलते हैं। हाँ। ये इससे आगे पीछे नहीं होते, वरना इनके हालात बुरे हो जाते हैं ना। अभी मुझे बताएं कि मैं कहता हूँ जी कि 18 साल के बच्चे को वोट देना चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर 18 साल का बंदा वोट दे सकता है तो 18 साल का बंदा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? अगर आप उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देते तो आप ये बता रहे हैं कि वो नासमझ होता है 18 साल का। लेकिन ये तो एक बात है ना, अभी इस बात पे कोई ये कंसेंसस नहीं हो रही जी कि वो 18 साल का जो बंदा है उसकी वोट ना हो और 25 साल का हो। ये तो ख्यालात हैं। 28वीं तरमीम आएगी भाई, जब 28वीं तरमीम पे बात होगी तो सबसे पहले हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी है और है, उनसे बात करेंगे, उनसे जब हमारा उनका एक कहते हैं ना कि जमहूरियत में जो होती है ना अपना इख्तलाफात वो हुसन होता है। जब 28वीं तरमीम, जैसे 26वीं आई, 27वीं तरमीम आई, आप लोगों का रिकॉर्ड निकाल लें। उन्होंने कहा जी 1 महीना दे, हम अपने जो अपोजिशन के लोग बाकी सब इकट्ठे होकर बात करेंगे। वो कंसेंसस नहीं हो सका ना, वो तो कंसेंसस नहीं हो सका। हाँ सेनेटर साहब, इसमें एक सवाल मेरा मुख्तसरन उसका जवाब दे दें। आपने कहा फिर एहतशाम साहब आपसे सवाल करेंगे कि 18 साल का बच्चा जो है वो बुनियादी तौर पे वोट नहीं दे सकता, 25 साल का। इस 18 साल के बच्चे को जब हम लैपटॉप दे के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी देते हैं तो वो हम वहाँ उसको क्यों नहीं कहते कि ना समझे लैपटॉप भी हमें 26 साल वाले बच्चे को देना चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी तो उठाए? मैंने ये कहा कि हम ये कब कह रहे हैं कि 18 साल के बच्चे की जो है वो वोट उसको ना गिना जाए। हम ये कह रहे हैं कि अगर 25 साल का बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, 18 साल का नहीं लड़ सकता, तो क्या ये ना हो जाए कि 18 साल का बंदा इलेक्शन भी लड़े? ठीक है। अब ये तो कोई नहीं हो रहा कि हम ये जो 18 साल के बच्चे वोट खत्म कर रहे हैं, उसको वोट जो देने का हक है उसको खत्म कर, ये तो क्या सराही है, इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है एहतशाम साहब, आपका सवाल। मैंने एक बात का जवाब दिया आपको। देखिए मैं एक दो मुझे आप बताएं कहाँ ये लिखा है कि हम ये इसमें तरमीम ला रहे हैं कि 18 साल का बच्चा वोट? ये तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। एहतशामुल हक साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी एहतशाम साहब।
اچھا چلیں دو چیزیں بٹ صاحب دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے، ایک سے زیادہ دفعہ بات کر دی، اگرچہ تردید پہلے کر چکے ہیں، بہت پہلے اپنے احسن اقبال صاحب بات کر چکے تھے. ابھی جو دو تین چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ایک تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی پہ ایم ایل این جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی، کیونکہ میرا خیال ہے ریاست کی بھی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے، دونوں کے سیاسی مفادات کا بھی تقاضا ہے کہ وہ مل کے مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں. تو بہت سے حوالوں سے لگتا ہے کہ ان کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نئے صوبے بنانے کے اوپر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ماننا چاہتے کہ نہیں بننے چاہیے. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ جو میرا خیال ہے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میرا خیال ہے کوئی اعتراض ہوگا کے پی گورنمنٹ کو بھی، وہ یہ ہے کہ جی مائن اینڈ منرل. تو پھر یہ اعتراض ہوگا پیپلز پارٹی کو کہ کس طریقے سے ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس طرح اور جو ڈیوالو ہو گئے تھے اپنا پورٹ فولیو اور جو صوبوں کو دیے گئے تھے کیونکہ پرفارم نہیں کر سکے تھے، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی تھی، بہت نقصان ہو رہا ہے. نصاب جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کیریکولم اس میں تبدیلی کی جائے گی. تو بہت سے والوں سے بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این مل کے کر لیں گے. جہاں پیپلز پارٹی اور نون کے دونوں کے جو یہ بات ہے کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 28 میں نہیں بنی تھی، اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگائے گی بنانے کے لیے. اب دیکھنا یہ کہ معاملہ کدھر جاتا ہے. جی میں اب اسی والے سے پوچھ رہا ہوں، صوبوں کے حوالے سے. اچھا صوبوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی کیا خیال ہے کہ ہمایوں صاحب پہلے آپ کا ٹیک لے لیتے ہیں. آپ کے تینوں کے مینیفیسٹو میں ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. ہمایوں صاحب، سینیٹر ہمایوں صاحب. دیکھیں صوبوں کے بارے میں ایک ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی ایک وہ ہے کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اچھا اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس وقت ایک صوبہ جو ہے نا وہ 50% ریپرزینٹ کرتا ہے سارے ووٹ بینک کو، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس صوبے کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور باقی 3 صوبے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو پاور، جو سینٹر آف پاور ہے وہ ایک طرف شفٹ ہوا ہے. اس چیز کو ڈیوالو کرنے کے لیے اور ایکول اپرچونٹی کے لحاظ سے میرے خیال میں صوبوں کی تعداد اس طرح ہونی چاہیے کہ سب کے پاس برابر کی پاپولیشن ہو اور وہ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے ہو، سو دیٹ دیر از کہ کسی ایک صوبے کو زیادہ وہ جب فائدہ یا نقصان نہ ہو. مطلب بلوچستان کو دیکھ لیں، جسٹ بیکاز کہ وہ پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ غریب رہ گیا ہے، بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے. اور پنجاب جس کے اوپر سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے کیونکہ ساری کنسنٹریشن ہی پنجاب پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ انیکوالٹی از ناٹ بیڈ. نمبر 2 دیکھیں، ابھی ہم جب بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہی آپ نے بھی سوال کر دیا تھا اور بڑا جائز سوال کیا تھا، پڑھے لکھے لوگوں والا سوال کر دیا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بچہ جو ہے وہ 18 سال چلے مجھے فخر ہے کہ آپ نے مجھے تو سرٹیفکیٹ دے دیا پڑھے لکھے ہونے کا. نہیں، میں نے کیا سرٹیفکیٹ دینا؟ دیکھیں لوگوں کی باتوں سے یہ نمل کا ہے یا آپ کا ذاتی حیثیت میں ہے؟ وہ لوگوں کے آرگیومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنے وہ وزن ہے نا. اب دیکھیں ایک بچہ ہے وہ 18 سال کا ہوتا ہے، وہ اپنے پورے فیوچر کا ڈیزائن کر لیتا ہے کہ میں نے بننا کیا ہے. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ووٹ تو آپ 5 سال بعد بدل سکتے ہو. آپ ایک دفعہ ایک پروفیشن میں گھس گئے، وہاں سے 7 8 10 سال بعد جب نکلو گے اس وقت تک دنیا بدل چکی ہوگی. اتنا بڑا فیصلہ آپ 18 سال کی عمر میں کر رہے ہو جس کے دار و مدار پہ آپ کی ساری چیزیں. یہاں تو آپ کا ایک ووٹ ہے اور اگر ہم دیکھا جائے تو اوور آل کتنے ہزار کتنے لاکھوں ووٹ ہوں گے اور وہ 5 سال میں وہ ووٹ بدلا جا سکتا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں تو اس لحاظ سے یہ 18%. مجھے احتشام صاحب مجھے اجازت ہے، ذرا میں ایک بریک شامل کر لوں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور 28ویں ترمیم پہ بات ہو رہی ہے. احتشام صاحب نے ایک سوال کرنا ہے، اور احتشام صاحب آپ کے سوال سے پہلے ایک ذرا خبر جو ہے وہ ذرا جان لیتے ہیں نا صاحب. یہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد اتنی کوئی اطلاع تو آپ کنفرم کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بجٹ سے پہلے اگر ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ڈرافٹ ہی کوئی نہیں، جے یو آئی بھی یہ کہتی ہے. یہ کس نے کہا کہ بجٹ سے پہلے آ رہی ہے بعد میں؟ ابھی تو کوئی اس کا ذکر ہی نہیں ہے 28ویں ترمیم آنے کا. اگر جس کے پاس کوئی خبر ہے تو ہمیں بتا دیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ کنسنسس بجٹ سے پہلے نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اس بات کیا کے علاوہ اختیار ولی صاحب پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید سے پہلے کسی وقت آ سکتی ہے. انہوں نے کہا تھا آن ریکارڈ. اگر عید کتنے دن رہ گئے؟ عید کو رہ گئے جناب کوئی تقریباً 9 دن. پھر اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس طرح جو آپ کے یہ ذہن میں ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے عید سے پہلے آ رہی ہے، ابھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے 28ویں ترمیم آنے کا.
جب 28ویں ترمیم آئے گی اس سے پہلے حکومت کے ساتھ جو جماعتیں بیٹھی ہیں, جو ہمارے اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, دیکھیں 26ویں ترمیم آئی, اس پہ کچھ 2-4 چیزیں ایسی رہ گئی جس پہ کہا گیا جی کہ 87ویں ترمیم آئے گی, ہم اس پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. 87ویں ترمیم آئی, آپ کے سامنے ہے, اس میں سے کچھ چیزیں اگر اتحادی جماعتوں کو اختلاف تھا وہ چھوڑ دی گئی. اب اگر 28ویں آتی ہے, 29ویں آتی ہے, 30ویں ترمیم آتی ہے, سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی آپ ترمیم لا سکتے ہیں, آپ کو کوئی قانون نہیں روک سکتا. بے شک نہیں, یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو کسی کو نہیں دے سکتے ہم. کل یہ ترمیم لائیں گے, اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ کل حکومت میں آئیں گے, اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی تو ہم ان کو نہیں روک سکیں گے. این ایف سی کا معاملہ پیپلز پارٹی سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے. این ایف سی کا معاملہ پیپلز پارٹی سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. بٹ صاحب 28ویں ترمیم عید کے بعد ہے یا بجٹ بعد ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. بٹ صاحب اس پہ پیپلز پارٹی نے خود کہہ دیا کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا, ابھی 28ویں ترمیم پہ بات ہوگی, اس پہ ٹائم لگے گا, تو پھر جب آئے گی پھر سب کو پتا چل جائے گا. بٹ صاحب این ایف سی پہ پیپلز پارٹی سے بات کرنا شروع کر دی ہے. لیکن یہ این ایف سی پہ کوئی نہیں پیپلز ہے, پارٹی میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں ہوئی. اور اگر ایک ان سے میرے جو پی ٹی آئی کے بھائی بیٹھے ان کو کہیں کہ پھر ہمیں اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر کے نہ چلے جائیں, جب ترمیم آتی ہے آپ گھر چلے جاتے ہیں پھاڑ کے پیپر, وہ آپ بندے پورے کر لیتے ہیں. لیں جی ہمایوں صاحب, ایک تانا آ گیا ہے. 87ویں ترمیم تھی آئی, جب مولانا صاحب نے کہا جی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اپوزیشن والے, وہ تو 26ویں تھی. 27ویں میں تو خود مولانا کو آپ نے کہا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو آگے 27ویں میں کنٹینیو کریں گے, نہیں کیا, مولانا بھی چھوڑ گئے. اور وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں بٹ صاحب, مجھے آپ بتائیں آپ نے کل بیان نہیں دیکھا ان کا, اعظم ندیر صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت کر رہے ہیں, مشاورت ہو رہی ہے, مشاورت کریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ان کو باہر رکھا ہوگا نا. میں نے یہ کہا کہ جب 28ویں ترمیم کے بارے میں سوچا جائے گا سب سے پہلے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ ایسا ہے ہی نہیں, وہ بلکہ ہمایوں صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ فلور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسا کوئی نہیں. بٹ صاحب اب مجھے مختصر کرنا ہے, ہمایوں صاحب کو بولنے دیں. وعدہ کر لیں گے جب ترمیم آئے گی. سینیٹر بٹ صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب کو بولنے دیں. سب سے پہلے تو میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. اگر میں گورنمنٹ میں ہوں اور میرے پاس 2/3 اکثریت نہیں بھی ہے, اور اگر میں ایک بل لانا چاہتا ہوں, امینڈمنٹ لانا چاہتا ہوں, اور اس کو پراپر طریقے سے ڈسکس کر کے سب لوگوں کو ساتھ ملا کے ٹوٹل نمبر آف ووٹس کا 2/3 میجورٹی سے زیادہ میں کر لوں تو میں تب بھی کر سکتا ہوں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس 2/3 میجورٹی ہو. ہاں, کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور آپ بلڈوز کر رہے ہیں, پھر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے, آپ کے پاس کنسنسس نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے جو کیا وہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا, آپ لوگوں نے بلڈوز کیا. یہ فرق ہے. جو کانسٹیٹیوشن کی جو میجر چینجز ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے بہت غلط طریقے سے کیا, اور یہ آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نکل جاتے ہیں. جب اتنا ہوتا ہے یار, تھوڑی اس کو کنکلوڈ کرنا ہے احتشام صاحب, اس کے بعد جب کسی جگہ سے اس طرح ہوتا ہے, جب کسی جگہ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہو نا, تو آپ وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. چلیں خیر, پارلیمنٹ ہے, آپ کتنی بار اس کو چھوڑ کے جائیں گے. بیٹھتے ہیں, اس کو آپ بدبو کہہ رہے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, فیسیلیٹیشن ساری لیتے ہیں, تو چھوڑ کے چلے جائیں, استعفے دے دیں, گھر چلے جائیں. جو آپ پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے جوڈیشری کو تباہ کیا ہے, جس طریقے سے آپ نے اپنے سپریم کورٹ کو تباہ کر دیا, فلور پہ اس کا احتجاج کر لینا, آپ پارلیمنٹ کو اس طرح کا ٹیگ لگا رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے وہ کیا تھا سر, ٹرسٹ می, اس جگہ کے اندر واقعی اس وقت آپ کو ایک جو ڈیموکریٹک بدبو وہاں پہ, جو نان چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. وقت کم ہے, اگر کائنڈلی ایک کامنٹ کر دیں کہ اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک سیکنڈ, بٹ صاحب احتشام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سینیٹر حضرات, احتشام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی احتشام صاحب کوئکلی. بٹ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی رابطے ہو رہے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے, کچھ پہ کہیں گے کچھ؟ دیکھیں, میں نے سنا ہے, مجھے ڈائریکٹلی نہیں پتا بیکاز اس میں شامل نہیں ہوں, تو مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ایم شیور اس میں ہوا ہوگا, کوئی ڈسکشن ہوئی ہوں گی, وہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی سر. اچھا, بٹ صاحب اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی مشاورت سے باہر رکھا ہوگا تو اسکور دونوں کا جو ہے نا وہ 1-1 ہو گیا. میں اس میں ہوئی نہیں نا سر, میں اس گروپ میں ہوئی نہیں نا سر. ٹھیک ہے, یہ اس گروپ میں نہیں ہے. بٹ صاحب آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کرنی, آپ کوئی اور بات کریں. جی
یہ جو ہمایوں صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل اگر ہے تو یہ جمہوریت اسی کا نام ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں, ملیں, بات کریں, بیٹھیں, اگر آپ کی میجورٹی ہوگی تو آپ حکومت بنا رہے ہیں, آپ کو کسی نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے, بس آپ بھی یہ کوشش کریں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ نیشنل کنسنسس جو ہے اس کو پیدا کر لیا جائے. بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب, بہت شکریہ ہمایوں میمن صاحب. لیکن سوال جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے کہ یہ ترمیم آ کب رہی ہے اور اس ترمیم میں آخر شامل کیا کیا ہے. بہرحال انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. آگے بڑھتے ہیں جناب. پاکستان نے دی ہیگ میں قائم ثالثی عدالت میں ایک بڑی قانونی جنگ جیت لی اور عالمی عدالت نے سندھ طاس معاہدے, انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آنے والے پاکستانی دریاؤں اور ان پر بھارت کے پن بجلی منصوبوں پر پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. ایک طرف یہ اچیومنٹ ہے, دوسری طرف بھارت کی جو بوکھلاہٹ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. یعنی بھارتی آرمی چیف جس طرح سے اس وقت گیدڑ بھبکیوں پر اتر آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جیوگرافی میں یا ہسٹری میں اگر پاکستان کو زندہ رہنا ہے تو اسے اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے, بلکہ نہ صرف بات, آپ نے جب کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے گراؤنڈ بنایا تو اس پر ہم نے آپ کو جواب کیا دیا, اور یہی ہمارا اس بار بھی جواب ہے کہ آپ اس طرف آنکھ ڈال کے دیکھیے, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. احتشام الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ذرا کوئکلی ہم اس سارے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں. احتشام صاحب, بنیادی طور پہ یہ سندھ طاس معاہدے پہ جو پاکستان کا موقف ہے, دنیا اسے مسلسل انڈورس کرتی چلی آ رہی ہے اور بھارت کو اس فرنٹ میں مسلسل ناکامی کا, شکست کا ہی سامنا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ بڑی فتح ہے, سفارتی فتح ہے, عدالتی فتح ہے, قانونی جنگ جیت گئے ہم پاکستان. جی عبید, پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہیگ میں ہے ہالینڈ میں, اس کا یہ بڑا فیصلہ ہے. اگرچہ 10 سال لگے, 2016 میں پاکستان گیا تھا کہ یہ مغربی دریا جو ہمارے ہیں جہلم, چناب اور انڈس, اس کے اوپر آپ کسی طریقے سے بھی آپ ڈیم جو ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتے. اتنا ٹائم ہو گیا, اگرچہ یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک ڈیم تو ان کا کشن گنگا تو بڑی حد تک بن چکا ہے. پاکستان نے ایک دفعہ ویسے کہا تھا کہ اگر اس طرح ہوا تو ہم اس کو اڑا بھی سکتے ہیں. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو شارٹ کامنٹ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا, اور اوور آل انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی لے کے اجے بنگا جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے عبید, وہ بھی پاکستان کی سپورٹ کر چکے ہیں. اب تجزیہ اس میں یہ ہے سیدھا کہ بھئی ہندوستان تو مانتا نہیں ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے انفورسمنٹ کا, نہ ہمارے پاس پولیس فورس ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ انفورسمنٹ کے طریقہ کار ہیں. تو اب کیونکہ پاکستان کا اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ بہت مضبوط آپ کا کہنا چاہیے آرگومنٹ ہمارا ہو گیا, تو میرا خیال ہے آگے چل کے ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے. اب یہ جو بیان بات ہے, ہر تیسرے دن بکلاٹ میں کبھی آرمی چیف ان کا بیان دیتا ہے, کبھی عطیہ نعت دے دیتے ہیں, کبھی ان کے جناب کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے بات یہ ہے کہ بیانوں سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بہت زیادہ بیانات وید دیے جاتے ہیں, کیونکہ پبلک آج بھی کہہ رہی ہے کہ جی ویئر یور تندور, وہ کہتے ہیں پاکستان نے اس کا تندور بنا دیا تھا, کہاں رہ گیا آپ کے پاس. تو میرا خیال ہے اس طرح کے بیانات دیتے دیتے وہ تھک جائیں گے. اصل بات یہی ہے کہ $85 بلین کا ڈیفنس بجٹ ان کا ہے, پاکستان کا $8 بلین کا ہے. پھر بھی آپ دیکھ لیں, ہم نے ان کو شکست دی تھی, ساری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے, مان رہی ہے. یہ صرف اس طرح کے پرووکیشن بیانات دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے نا, یعنی آر ایس ایس جو ساری زندگی جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اینٹی پاکستان, اینٹی مسلم, وہ اس کا جنرل سیکرٹری کہتا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ ایک انٹرنل جو ڈیوائیڈ ہے اس وقت پاکستان کو لے کے, یہ مارکہ حق کا ہی نتیجہ ہے کہ مطلب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بات کر لو, وہ جو کبھی نہیں کہتے تھے بات کرو, اور دوسروں نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنی عزت بچانی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہسٹری میں جو ہے وہ تاریخ میں ان کا نام مٹا دیں گے. دیکھیں عبید, مارکہ حق کے بعد تو ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ تھوڑے سے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے آپ دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں یا سفارتکار ہیں یا میڈیا سے کچھ لوگ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس ٹائم ٹو انگیج وتھ پاکستان. انہوں نے دیکھ لیا کہ جی پاکستان کو نہ شکست دے سکتے ہیں, اور بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو وہ پاکستان کے ساتھ تو چائنا کھڑا ہوا ہے, بھئی آپ کے ساتھ تو امریکہ کھڑا ہوا ہے, آپ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہے, ڈیفینس معاہدہ ہے, کیا کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ ہارنے کے بعد تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. اب سوال یہی ہے کہ ایک مدت ہوگی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2002 آنورڈ جب آپ نے دیکھا آئی بال ٹو آئی بال, مشرف کے زمانے میں آپ 10 مہینے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہی تھی, بڑی مشکل سے واپس آئی تھی. پھر آپ نے دیکھا ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا, 2 دفعہ یہ پروسیس شروع ہوا. آپ نے دیکھا پہلے کمپوزٹ ڈائلاگ کے 8 اپنے سیشن ہوئے, پھر سیکٹری لیول پہ, فورن سیکٹری لیول پہ ڈائلاگ ہوتے رہے. ابھی آپ نے آ کے کہا دیا کہ جی ہم بات ہی نہیں کریں گے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ بھی دہشت گردی کا. تو میرا خیال ہے دنیا نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آج ہندوستان تنا ہو گیا, لوگ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سفارتی تنہائی ہندوستان کو لے ڈوبے گی. ابھی بار بار یہی بات آتی ہے کہ بند گلی میں جا رہا ہے اور نہ اس طرح ہے. سے تجارت کر پا رہا ہے، نہ اس طرح سے اس کی معیشت پھل پھول رہی ہے جو وہ بتاتا تھا. وی آر شارٹ ان ٹائم. احتشام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. یقینی طور پر بھارت کے لیے مشکلات در مشکلات ہیں اور مار کا حق کی فتح کے بعد پاکستان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ پاکستانی ایپسٹین فائلز ہیں اور اس کیس کو لے کر تمام ہی نظریں جو ہیں وہ کراچی کی کورٹس پر ہیں. پولیس کو منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کے کیس میں ایک اور اہم کامیابی ملی ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ذیشان کے ہمراہ گرفتار دوسرا ملزم سہیل پنکی کا اکاؤنٹنٹ ہے جو ملزمہ کے اکاؤنٹس دیکھتا تھا. اسد رضا کے مطابق دونوں ملزمان کے 6 اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں. منشیات کی خریداری کے عوض 84 لاکھ روپے بھیجنے کے شواہد بھی حکام کو مل چکے ہیں. پنکی نے سمیر نامی شخص کے اکاؤنٹس بھی استعمال کیے ہیں. ملزمہ کے زیر استعمال اب تک 8 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جبکہ دوسرا اس کیس میں لاہور پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. لاہور میں سال 2018 سے لے کر اب تک ملزمہ کو 5 مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر نہ اسے گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کی گئی اور نہ ہی تفتیشی ٹیموں نے ملزمہ کو اشتہاری قرار دلوایا. دوسرا، پنکی اسکینڈل کے تانے بانے وزیر آباد کے ایک بااثر اور پر اسرار خاندان تک بھی جا پہنچے ہیں. ذرائع کے مطابق پنکی کی شادی وزیر آباد کے رہائشی رانا ناصر سے ہوئی تھی اور رانا ناصر کے ایک بھائی پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، جبکہ دوسرا برطانیہ میں مقیم بتایا جاتا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ رانا ناصر نے ہی پنکی کو کوکین کوئین بنایا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک معنی خیز ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پنکی کیس کو پاکستان کی ایپسٹین فائلز قرار دیا ہے. ایپسٹین فائلز اسکینڈل میں ویسے لاکھوں فائلز تھیں، ای میلز تھیں، تصاویر اور ویڈیوز تھیں. امریکہ کا ڈارک سیکرٹ ہے جنہوں نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ پنکی کے سنسنی خیز انکشافات کے بعد یہ کیس انجام کو پہنچے گا یا پھر نظام کے لیے ایک ٹیسٹ ہی بنا رہے گا. ترجمان سند حکومت نادر قبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نادر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. یہ اس وقت ایگزیکٹلی جو ہے ہو کیا رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے ہم ایک طرف وہ پہلے دن کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، پھر آج ہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے ضلع بھر کی جو وینز ہیں وہ لگا دی گئیں اور بڑے طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا گیا. آلدو سیکورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اس وقت کورس آف ایکشن ہے کیا؟ پنکی کا ٹریٹمنٹ سندھ پولیس کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پنکی کا ٹریٹمنٹ ایز اے ملزم ہے، ظاہر سی بات ہے، اور ایک جوڈیشل پروسیس فالو کریں گے ہم، اور اس میں کوشش یہی کریں گے کہ جو شواہد اس کے خلاف اکٹھے کیے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، صرف پولیس نہیں بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے، تو وہ پیش کرے گی کورٹ کے سامنے. اور امید ہے کہ ایک صاف شفاف ہوگا ایک جوڈیشل پروسیس فالو، اور اس کے بعد اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے گی. اور پنکی صرف ایک واحد کوئی شخص نہیں تھی یا کوئی خاتون نہیں تھی جو ڈرگز اس معاشرے میں پھیلا رہی تھی، اور بھی اس طرح کے گروہ ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے اوور آل، اس کو ہم پاک صاف اور شفاف کریں، کیونکہ ڈرگ ظاہر سی بات ہے یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ، اسپیشلی یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی ان کو. تو گول ہمارا یہی ہے. جو چند ہفتے قبل ادی فیال ٹھاکر صاحبہ نے ایک ہوم منسٹری کی جو قائمہ کمیٹی ہے سندھ اسمبلی میں، اس کی میٹنگ بلائی تھی اور سختی سے بولا تھا آئی جی پولیس کو اور تمام جتنے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے سب کو سختی سے کہا تھا کہ اب نو مور ٹالرنس ریگارڈنگ ڈرگز اینڈ نارکوٹکس. اور ہم نے اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو پوری طرح سے جو ہے ڈرگ فری بنانا ہے، کیونکہ انف از انف اینڈ دس واز دا ٹائم کہ سختی سے ایکشن لیا گیا. اینڈ ہم داد دیتے ہیں پولیس کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جو ایک خاتون پچھلے کافی سالوں سے فعال تھی ڈرگز پھیلانے میں معاشرے میں، اس کو فائنلی پکڑا ہے. اب اچھا، آپ نے کہا کہ ایک ہائی پاور میٹنگ ڈیسیجن دس اینڈ دیٹ 2018 میں لاہور میں پرچہ ہوا، وہاں سے آنورڈ یہ جو ہے نہیں چلا سسٹم کے گرفتاری کے لیے کوشش ہوتی یا پھر اشتہاری قرار دلوا دیتے. پھر ساؤتھ زون میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رائڈرز جو ہیں جو یہ منشیات سپلائی کرتے تھے وہ مختلف وقتوں میں پکڑے گئے، لیکن اس کو بھی ٹریس بیک نہیں کیا گیا. تو کیا مطلب کوئی انفلوئنس تھا، کوئی روک رہا تھا، یا مطلب آپ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا کارٹیل نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو جانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی ہوا کیا؟
دیکھیں ظاہر سی بات ہے، ابھی تو یہ سب جوڈس میٹر ہے، ساری چیزیں ابھی کورٹ کی پروسیڈنگز میں کلیئر ہوتے رہیں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ، بٹ جہاں تک میں نے معلوم کیا وہ یہی کہ یہ جو خاتون ہے یہ ایپلیکیشنز اور جدید سافٹ ویئر کا یوز کرتی تھی، پیمنٹس بھی دیگر جو ایپلیکیشنز ہوتے ہیں اس کے تھرو وصول کرتی تھی، کمیونیکیشن بھی جو ہے باہر کے نمبرز ہوتے تھے، یوزلی یو کے نمبر، یا آج کل ایسے سروسز بہت سارے آ گئے ہیں جو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پہ کوئی یو کے کا یا کسی اور انٹرنیشنل کنٹری کا نمبر یوز کر سکتے، تو اس لیے بہت مشکل پیش ضرور آ رہی تھی اس کو پکڑنے میں یا ٹریس کرنے میں، بٹ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی، تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اسپیشلی انٹیلیجنس ایجنسیز، فائنلی اس کو پکڑ لیا، اور لیکن نادر بھائی واٹس ایپ یو کے نمبر پہ بن سکتا ہے کسی اور ایپلیکیشن پہ جس کا سرور، جس کی سورس جو ہے وہ یوگانڈا میں ہو یا سوڈان میں ہو، لیکن یہ منشیات کراچی کی سڑکوں پہ تھی نا، یعنی ساؤتھ زون میں موو کر رہی تھی یا ساؤتھ زون سے چل رہی تھی اور کہیں اور پہنچ رہی تھی، یعنی گلشن آ رہی تھی یا جوہر آ رہی تھی، تو یہ تو نہیں تھا کہ یو کے سے ڈرون آ کے ایگزیکٹلی ڈراپ آف کر کے جا رہا تھا۔ ان سڑکوں پہ جو ناکے لگتے ہیں، جو بنیادی طور پہ لوگوں کی گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں، سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی چالان کرتے ہیں، وہاں سے کیوں نہیں، مطلب ہم اس سسٹم کو وہاں کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سسٹم تو ابھی چند مہینے قبل آئے، جو اے آئی انٹیگریٹڈ جو فیشیل ریکگنیشن والا سافٹ ویئر ہے، مگر ابھی بھی نیٹ ورک اتنا نہیں پھیلا ہوا ان کیمراز کا، ابھی سیکنڈ فیز میں مزید 2000 کیمراز اور ایڈ کریں، اور ایونچولی یہ 15,000 کیمراز ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو کہ پورے کراچی کو گلی گلی کو کور کریں گے۔ مگر ابھی بھی جو ہم نے اس خاتون کے نیٹ ورک کو پکڑا ہے وہ اسی طرح پکڑا ہے کہ اس نے لاہور سے اپیرنٹلی ایک برقعے میں کوئی خاتون چھوٹی بچی کے ساتھ بھیجی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جس طرح کا ہے ہمارا معاشرہ، اس میں ہم خواتین کی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اس کے پردے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو اس طرح کی تو یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی کہ برقعے میں خاتون کو بس میں چڑھا کے بچی ساتھ میں، تو اس طرح ڈرگس پھیلا رہے تھے، کوئی اس طرح تھوڑی کہ کوئی دکان لگا کے، جس طرح ہاں ظاہر ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی ایم شور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، 1950s میں اور 60s میں تو میں نے فوٹو دیکھی ہے، باقاعدہ بل بورڈز لگے ہوتے تھے کہ اعلیٰ درجے کے منشیات دستیاب ہیں، آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، میری نظروں سے بہت دفعہ یہ فوٹو بلیک اینڈ وائٹ والی گزری ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ کھلے عام مطلب سینہ چوڑا کر کے بیچ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے چوری چھپے، اور ہاں بس ابھی یہ کہ لال اور نیلی جو ہے وہ لیبلنگ کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا لائسنس کر کے معاملات کو دوسری طرف کر دیا، اس کی یوٹیلائزیشن اور کنزمپشن پہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ میں ایگزیکٹلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہے، ایک تھیوری اور ہے، ایک تو یہ کہ سارا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ ذرا کوئکلی پھر مجھے آپ سے ایک اور آخری سوال کرنا ہے، یعنی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ آگ گھر تک پہنچی ہے تو ایسا کچھ ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جاگی ہے، یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی، آرم ٹوئسٹنگ کے لیے، کہ پیپلز پارٹی کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرے، کیوں ہے ایسا؟ نہیں دیکھیں، ڈرگس تو پورے پاکستان میں ہے، اور پورے پاکستان کے اسلام آباد اور لاہور میں بھی آپ کو شاید کراچی سے زیادہ ہی ملے، میرا بھی لاہور اور اسلام آباد آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی سنتے ہیں ہم کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بٹ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ زیادہ تر جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کیمپینز کی جاتی ہے وہ پیپلز پارٹی کو یا سندھ گورنمنٹ کو ٹارگیٹ ضرور کی جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ فطرت بن چکی ہے، اب میں کیا بول سکتا ہوں، پورے ملک میں ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بولیں کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں آپ کو ڈرگز نہیں ملتی، نہیں لاہور میں اس کی گرفتاری نہیں ہوئی 2018 میں، ہم تو پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی 2018 سے آنورڈ یہ آپریٹ کرتی کیسے رہی؟ ہاں، اور وہ جو ظاہر جعفر والا بھی ایک کیس آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی اس طرح کے انکشافات آئے تھے کہ اسلام آباد کا پوش ایریا F7 بلکہ شاید تھا بہت ہی کوئی وی آئی پی ایریا F7، وہاں پہ وہ شخص ڈرگز کرتا تھا اور ڈرگز عام سے ملتی تھی، تو پورے پاکستان میں صرف پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کو سنگل آؤٹ کرنا بہت غلط بات ہے، بٹ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے، کیونکہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، اور یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل صرف کراچی نہیں، پورا جو سندھ ہے بشمول کراچی وہ ڈرگ فری ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ عزم ہے ہمارا۔ لاسٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بڑا فیکٹر رہتا ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز جلدی سے نکالنی ہو، بیچنی ہو، اس کے لیے آپ پینک کریٹ کر دیں، آپ بولیں پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، لوگ لائنوں میں لگ کر جو ہے پیٹرول بھروانا شروع کر دیتے ہیں، 11% زیادہ سیل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس تناظر میں آپ نے مارکیٹ کو کیٹر کیا ہے، کیونکہ جو کنزیوم کرنے والا ہے وہ جو لیٹ سے 10 گرام یا 20 گرام والا تھا وہ سوچے گا میں اگلے دن کی سٹاکنگ کر لوں اور میں 100 گرام پہ چلا جاؤں، آپ نے مارکیٹ کے اس فلو کو توڑنے کے لیے آگے کو بند باندھا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس ہو گیا اور دیگر جو ادارے ہوتے ہیں، وہ تو آن دا فیلڈ جگہ جگہ
ریڈز بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں ان کو انفارمیشن مل رہی ہے، ریڈ بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ تو میری بھی گفتگو ہوئی تھی ANF کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو سپلائر ہے اس کو ایز اے کرمنل ٹریٹ کرتے ہیں، جو کنزیومر ہے اس کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کرتے ہیں. ان مائی پرسنل اوپینین، اگین میں حکومتی آپ کو موقف نہیں دے رہا ہوں، ان مائی پرسنل اوپینین جو کنزیومر ہے اس کو بھی کڑی سی کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ اگین ڈیمانڈ سپلائی کا ایک ملاپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ چلتی ہے. تو جو ڈیمانڈ کرنے والا ہے اس کو بھی سزا دینی چاہیے، تاکہ اگر وہ کرمنلائز ہوگا وہ بھی تھوڑا ڈرے گا اور باقی لوگ اس سے ٹوٹے گی تو سبق سیکھیں گے. سپلائی چلیں، ٹوٹے گی. بہت شکریہ نادر، تھینک یو فار جوائننگ اس، تھینک یو فار یور ٹائم، تھینک یو. اور آخر میں بات اہل غزہ کی. غزہ کی مٹی خون اور ظلم و بربریت کی داستانوں سے ہٹی پڑی ہے، مگر سب سے خوفناک چیخیں ان اسرائیلی جیلوں سے بلند ہو رہی ہے جہاں فلسطینی قیدی زندہ لاشیں بنائے جا رہے ہیں. پہلے الجزیرہ نے رپورٹ کیا، پھر اقوام متحدہ کی تحقیقات میں بھی اس ظلم کی نشاندہی ہوئی، اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی فوجیوں کی درندگی کی تہلکہ خیز اسٹوری شائع کر کے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر انسانیت کہاں ہے. 2 مرتبہ کے انعام یافتہ امریکی صحافی نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی مردوں، عورتوں اور یہاں تک کہ بچوں تک کو جنسی تشدد، برہنہ کرنے، بدترین مار پیٹ اور ذلت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ صرف اور صرف چند واقعات نہیں بلکہ ایک منظم طرز عمل بنتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد فلسطینیوں کے خلاف جنسی اور صنفی تشدد میں خوفناک اضافہ ہوا ہے، اور یہ ظلم جنگی حکمت عملی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی سربراہ کمشنر نے کہا کہ شواہد بتاتے ہیں اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کو خوفزدہ اور توڑنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں. رپورٹس میں یہ الزام بھی سامنے آیا ہے کہ قیدیوں کو کتوں کے سامنے پھینکا گیا ہے، جانوروں سے فلسطینی قیدیوں کی بدفعلی کرائی گئی ہے، جانوروں کے ذریعے اذیت دی گئی اور جسمانی اور جنسی تشدد کو تفتیشی ہتھیار بنایا گیا. غزہ میں صرف اور صرف بمباری نہیں ہوئی بلکہ اقوام متحدہ کے مطابق زچگی وارڈز، تولیدی مراکز اور خواتین کے علاج کی سہولتیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی خواتین اور بچے مارے جا چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر ہیں اور سینکڑوں قیدی آج بھی لاپتہ ہیں یا پھر اذیت خانوں میں بند ہیں. نیو یارک ٹائمز نے جب یہ ظلم دنیا پر آشکار کیا تو اسرائیل نے تحقیقات کا اعلان نہیں کیا بلکہ اخبار کو عدالت میں گھسیٹنے کی دھمکی دی. اسرائیلی وزیر خارجہ نے رپورٹ کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن پھر اسرائیلی چینلز نے ہی کچھ سال پہلے اس ظلم کی ویڈیو بھی نشر کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر سب جھوٹ ہے تو عالمی ادارے، عینی شاہدین، متاثر صحافی سب ایک ہی داستان کیوں سنا رہے ہیں؟ کیا دنیا صرف رپورٹس پڑھتی رہے گی یا کبھی ان چیختی قبروں جیسی جیلوں کے دروازے بھی کھولے جائیں گے؟ کیا نیتن یاہو کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا یا نہیں؟ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.